یہی کہنا ہے کہ دین پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ جب کسی کو دعوت دی جائے دین کے متعلق کہ بھائی دین پہ عمل کرو، حضور علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کرو، سنت مصطفیٰ کو زندہ کرو، تو آگے سے یہی کہنا ہوتا ہے کہ بھائی دین پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ بھی تو چلنا ہوتا ہے، جس طرف زمانہ جائے، جس طرف دنیا جائے، دنیا داری بھی تو رکھنی پڑتی ہے۔ تو بھائیو، اس کا جواب ایک مثال سے سننا۔ آپ جس گلی میں رہتے ہیں یا کسی گلی میں 15 گھر ہوں مثال کے طور پر، اس گلی میں آگ لگ جائے، 14 گھر جو ہیں وہ آگ کے ساتھ جل جائیں، ان کا ساز و سامان جل جائے، لیکن ایک گھر بچ جائے، تو اب جواب دیں جو گھر بچ گیا ہے وہ اپنے گھر کو وہ بھی جلا دے گا؟ نہیں، وہ اپنے گھر کو نہیں جلائے گا، وہ آگ نہیں لگائے گا، وہ شکر کرے گا خدا کا کہ اس کا گھر بچ گیا ہے۔ اب غور کیجئے، زمانہ سارا جہنم کی طرف جا رہا ہے، زمانہ سارا آگ کی طرف جا رہا ہے، زمانہ سارا دین سے دور ہو رہا ہے، تو بھائی آپ بھی کیا ان کے ساتھ ہی جہنم کی طرف چلے جائیں گے؟ نہ، عقل مندی یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو بچا، تو خود بچ۔ اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا جو امت کے فساد کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب غور فرمائیں، ہمارے معاشرے میں ایک آدمی اگر سنت مصطفیٰ پہ عمل کرے، امامہ باندھ کے گلی میں چلا جائے، چہرے پہ داڑھی سجا لے، تو لوگ اس کی طرف اشارے کر کر کے کہیں گے یہ دیکھو وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، ایک مذاق کے طور پر۔ اب غور فرمائیں، ایک سنت مصطفیٰ کو ہم نے اس قدر اہمیت دی ہے کہ جو سنت پہ خود عمل نہیں کرتے، جو عمل کرتا ہے اس کا ہم مذاق بنا لیتے ہیں۔ خدا را ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور جب حضور کے طریقے پہ عمل کریں گے تو پھر اجر ثواب کیا ملے گا؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ آپ کسی تالاب پہ گئے، آپ نے غسل فرمانا تھا، آپ کے ساتھ اور بھی کافی لوگ تھے، انہوں نے بھی غسل کرنا تھا۔ غسل کرنے کے لیے باقی لوگوں نے کپڑے اتار دیے اور تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ اب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھائی ایسے تو غسل کرنا سنت نہیں ہے، بلکہ تہمد باندھ کر پھر غسل کرنا سنت ہے۔ اب سارے لوگ جو تھے انہوں نے بغیر تہمد کے غسل کیا، لیکن امام احمد بن حنبل نے تہمد باندھی، پھر آپ نے غسل کیا۔ اب رات کو گھر آ گئے، گھر آ کے سو گئے۔ جب سوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے احمد بن حنبل، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ نے تجھے وقت کا بادشاہ بنا دیا، وقت کا ایک عظیم پیشوا، ایک عظیم رہنما، ایک عالم بنا دیا۔ جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کون ہو اور یہ مجھے عظمت کیوں ملی؟ انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں، اور یہ عظمت تجھے ملی ہے یہ سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ اب غور فرمائیں، اب اس وقت سارے جو تھے وہ دوسری طرف جا رہے تھے، تو امام احمد بن حنبل نے کہا نہ، میں دوسری طرف نہیں جاؤں گا، بلکہ میں حضور کے طریقے کی طرف جاؤں گا۔ تو پھر حضور نے کیسے نوازا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا، وقت کا ایک بہت بڑا عالم دین بھی بنا دیا۔ تو بھائی امت کے فساد کے وقت لوگ جو کہتے ہیں کہتے جائیں، لیکن آپ نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے اپنی قبر کی طرف دیکھنا ہے، اپنی آخرت کی طرف دیکھنا ہے، اپنی قبر کے لیے نیک تیاری کرنی ہے۔ تو اس قبر کے لیے نیک تیاری یہ ہے کہ کوئی جو کہتا ہے کہتا چلا جائے، لیکن ہم نے یہی کہنا ہے کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں جو ہے سرخرو ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔